پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ہم جانیں کہ یہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے۔ فری لانسنگ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ جان گئے کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ریموٹ جابز کے بارے میں بھی ہم اچھی طرح جان چکے ہیں، اور ورک فرام ہوم، آن لائن جاب، ڈیجیٹل نومیڈس کے بارے میں بھی جان چکے ہیں۔ جب ہم فری لانسنگ جاب ڈھونڈتے ہیں، ریموٹ جابز، آن لائن جابز، تو اس جابز میں سے جو ہے نا کنٹینٹ رائٹنگ کی جابز ہوتی ہیں، تو پھر ہم کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں بھی جان چکے۔ اس کے علاوہ جب فری لانسنگ جابز ہم ڈھونڈتے ہیں، آن لائن جابز، ورک فرام ہوم جابز، ریموٹ جابز جو ہوتی ہیں، تو وہ اس میں سے ان جابز میں کاپی رائٹنگ کی جابز بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم کاپی رائٹنگ کے بارے میں بھی پچھلی ویڈیوز میں جان چکے کہ کاپی رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ کاپی رائٹنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ کا فرق بھی جان چکے۔ اس کے علاوہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں جابز یا دیکھتے ہیں فری لانسنگ جابز میں، آن لائن جابز، ورک فرام ہوم جابز میں، تو پروف ریڈنگ کی جابز بھی ہوتی ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں یہ جانتے ہیں، اور آپ لوگ بھی سیکھیں کہ یہ پروف ریڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہاؤ مچ کنٹینٹ ڈز یور بزنس پروڈیوس ان اے گیون ویک اور منتھ؟ ایک بزنس جو ہے نا مہینے میں یا ہفتے میں کتنا کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بٹوین مارکیٹنگ ای میلز، بلاگ پوسٹ، وائٹ پیپر، سوشل میڈیا پوسٹ اینڈ مور بینگ کریٹڈ کانسٹنٹلی۔ ایک بزنس جو ہے وہ مہینے میں یا ہفتے میں مارکیٹنگ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، بلاگ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پوسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اینڈ مور بینگ کریٹڈ، اور بھی کانسٹنٹلی وہ جو ہے نا کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک کنٹینٹ بن جاتا ہے۔ It can be tempting to just churn out content to move ahead with your marketing strategy. کبھی کبھی یہ جو مہینے میں ہفتے میں یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ای میلز بھیج رہے ہوتے ہیں، وائٹ پیپرز بھیج رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پوسٹ، اور یہ ہو رہتا ہے، یہ چرن آؤٹ مطلب زیادہ کام ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی افادیت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ جتنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جتنا بھی آپ بلاگ پوسٹ کر رہے ہیں، وائٹ پیپرز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے پروف ریڈنگ اس کی نہیں کرتے صحیح طریقے سے، اس کا اس طرح ایفیکٹ نہیں ہوتا جس طرح کے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور رائٹنگ اینڈ پبلشنگ ایز فاسٹ ایز یو کین شوڈ بی گڈ فار بزنس، رائٹ؟ مطلب جتنی تیزی سے آپ لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، پبلشنگ اور رائٹنگ، اور اس کی پروف ریڈنگ صحیح طریقے سے نہ ہو، کیا وہ آپ کے بزنس کے لیے اچھا ہے؟ اسپیڈ از نائس ان اچیونگ بزنس گولز، اسپیڈ تو اچھا ہے بزنس گول کو حاصل کرنے کے لیے، بٹ وین یو رائٹ ٹو کوئکلی، لیکن جب آپ بہت تیزی کے ساتھ لکھتے ہیں، یو رسک میکنگ ایررز، اس سے آپ کے غلطیوں کی وہ ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، رسک ہوتا ہے غلطیاں کرنے کی۔ That can undermine the effectiveness of your business writing، جو کہ پھر جو آپ بزنس رائٹنگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ای میل بھیج رہے ہیں کسی کو، یا وائٹ پیپر شائع کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، وہ دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، وائٹ پیپر شائع، یا جو کچھ بھی آپ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پروف ریڈنگ نہ ہو، تو وہ آپ کے بزنس کی ایفیکٹونیس کو انڈرمائن کرتی ہے۔ یو مس اسپیل ورڈس، یوز دا رانگ پنکچویشن، جب آپ مس اسپیل ورڈس کرتے ہیں اور غلط پنکچویشن استعمال کرتے ہیں،
ایون میک فیکچوئل ایررز یا کوئی اور ایررز، فیکچوئل ایررز ہوتے ہیں، دیٹ کین کاز پیپل ٹو ٹرسٹ یو لیس اینڈ کاسٹ یور بزنس. یہ جو غلطیاں آپ کرتے ہیں، آپ جو مارکیٹنگ، جتنا بھی کنٹینٹ آپ مارکیٹنگ کا کر رہے ہوتے ہیں، یا جتنا بھی یہ کوئی بزنس یا کوئی کمپنی مارکیٹنگ ای میلز کسی کو بھیج رہی ہے، یا وائٹ پیپر چاہ رہی ہے، یا سوشل میڈیا میں لکھ رہی ہے، پوسٹ کر رہی ہیں، یا بلاگ پوسٹ ہو رہا ہے، یہ سب جب آپ تیزی سے کرتے ہیں اور اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہوتی اور اس میں غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگ جو ہے نا آپ پہ ٹرسٹ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس جو جب آپ پہ ٹرسٹ کم کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کا بزنس اس کا کاسٹ بیئر کرتا ہے. یعنی چھوٹی سی غلطی کہ آپ اتنی پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اتنا کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، ہر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ای میل بھیج رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، وائٹ پیپر جو کر رہے ہیں، لیکن آپ تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اس کی پروف ریڈنگ صحیح نہیں کرتے، یا اس میں کچھ ایررز آپ سے رہ جاتے ہیں. وہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے بزنس اور کمپنی پہ ٹرسٹ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی خاص اچھا بزنس نہیں ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی کمپنی ہے، یا وہ آپ کا بزنس، آپ کی رائٹنگ اور آپ کے اس کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ کاسٹ یور بزنس. اور یہ اس کا پھر آپ کے بزنس پہ اثر پڑتا ہے. پروف ریڈنگ is an essential step in making sure every piece of writing you create is in tip top shape. یہ جو پروف ریڈنگ ہے یہ بہت ہی ضروری سٹیپ ہے، بہت ہی اسینشل سٹیپ ہے میک شور کرنے کے لیے کہ ہر چیز، ایوری پیس، آپ نے جو چیز بھی لکھی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ٹپ ٹاپ شیپ میں ہے. اٹس ایگزیکٹلی وٹ یو نیڈ ٹو پروو یور بزنس از دی ٹاپ آف دی لائن چوائس ان یور فیلڈ. ٹھیک ہے، ابھی جانتے ہیں وٹ از پروف ریڈنگ، کہ پروف ریڈنگ کیا ہوتی ہے. پروف ریڈنگ جاننے سے پہلے ہم یہ تو جان گئے کہ کوئی بھی کمپنی یا بزنس وہ مہینے میں یا ہفتے میں بہت سارا کانٹینٹ اس کا وہ کریٹ کرتی ہے. وہ کانٹینٹ مطلب ای میلز بھیج رہی ہے کسی کو، سوشل میڈیا پہ لکھ رہی ہے، کسی وائٹ پیپر چھاپ رہی ہے، کوئی اور وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی، مارکیٹنگ کر رہی ہے. لیکن اگر وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہو رہی تو اس میں غلطیوں کی گنجائش ہے، اور جب لوگ اس کو پکڑتے ہیں تو اس کا افیکٹ آپ کے بزنس پہ ہوتا ہے. اور جب آپ کے بزنس پہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی ایک پروف ریڈنگ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا امیج خراب ہوتا ہے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ پروف ریڈنگ کیا ہے. You might know proofreading as simply going over your work before you hit send. You might also know that it's not making dramatic changes to your work. While that gives you a rough idea, that does not perfectly explain what it means to proofread your documents. Proofreading is the act of reviewing and fixing errors within the final draft of your writing. پروف ریڈنگ وہ عمل ہے کہ وہ آپ کے جو رائٹنگ ہے، جو فائنل ڈرافٹ ہے، اس میں اس کو ریویو کر کے اور ایرر کو فکس کرنے کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو آپ کا پروف ریڈنگ وہ عمل ہے کہ وہ ریویو کرے، وہ دوبارہ اس کو دیکھے، ریویو دوبارہ دیکھنا، اس کی صحیح جانچ پاڑ کرنا، فکسنگ ایررز کو فکس کرنا، کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو صحیح کرنا ود ان دی فائنل ڈرافٹ. جو آپ کا فائنل ڈرافٹ ہوتا ہے، آپ
آف یور رائٹنگ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے. ٹو میک شیور دا گرامر، کہ گرامر صحیح ہو، اسپیلنگ صحیح ہونی چاہیے، پنکچویشن صحیح ہونے چاہیے، اینڈ فارمیٹ آر کانسٹنٹ اینڈ ایکوریٹ. اور جو فارمیٹ آپ نے لکھا ہے کانسٹنٹ ہونا چاہیے اور ایکوریٹ بالکل صحیح ہونا چاہیے. You can either decide to proofread the copy yourself or to hire a professional proofreader. آپ خود بھی پروف ریڈنگ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کانٹینٹ آپ کا بہت زیادہ ہے اور آپ مارکیٹنگ بہت زیادہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، یا بہت زیادہ آپ کا کنٹینٹ جمع ہو رہا ہے اور آپ کسی اور کاموں میں مصروف ہیں، تو آپ پروف ریڈر کو بھی ہائر کر سکتے ہیں. وائی پروف ریڈنگ از امپورٹنٹ فار یور بزنس. پروف ریڈنگ کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کے بزنس کے لیے؟ یو میں امپلائی دا بیسٹ رائٹر ان دا بزنس. ٹھیک ہے، یو میں امپلائی دا بیسٹ رائٹر ان دا بزنس. آپ بیسٹ رائٹر اپنے بزنس کے لیے آپ امپلائی اس کا ملازم رکھ سکتے ہیں. بٹ ایون سیزن پروفیشنلز بینیفٹ فرام پروف ریڈنگ. جو سیزن پروفیشنل ہوتے ہیں وہ بینیفٹ ہوتے ہیں پروف ریڈنگ کے لیے. Writers often have an entire concept in their heads. رائٹر جو ہوتے ہیں وہ often کبھی کبھی have an entire concept in their heads and know exactly how they intend their work to sound. This can lead to overlooking simple mistakes or leaving gaps in logic, leading to confusion or misunderstanding by the reader. یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں often have an entire concept in their heads. ان کے دماغ میں پورا کنسیپٹ ہوتا ہے. and know exactly how they intend their work to sound. اور وہ جانتے ہیں ایگزیکٹ مکمل طور پر کہ وہ کس طرح اس نے اپنے کام کرنے ہیں. This can lead to overlooking simple mistakes or leaving gaps in logic, leading to confusion or misunderstanding by the reader. یہ جو ہے نا پھر یہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے، جہاں پہ سمپل مسٹیک جو کہ گیپس ہوتے ہیں ان لاجک میں، وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ اور ریڈرس کے لیے. Considering the amount of money spent on ad spend, printing cost, even email platform, can you afford to be misunderstood? کبھی آپ لوگ مطلب یہ بزنس جو کر رہے ہوتے ہیں یا کمپنیز ہوتے ہیں، وہ یہ کنسیڈر کریں کہ وہ جتنے پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ اور جتنی پرنٹنگ کاسٹ ہو رہی ہے، ایون کہ ای میل پلیٹ فارم پہ بھی، کیا یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی جو ایسے کنٹینٹ ہو یا ایسے مارکیٹنگ ہو جو لوگوں کو وہ لوگوں اس کو سمجھ نہ سکیں. Having a proofreader means catching those mistakes, ensuring that all of your business copy is clear before to submit. ٹھیک ہے، تو پروف ریڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اور جتنے بھی وہ مسٹیکس ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑے اور اس کو صحیح کرے. کیونکہ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کمپنی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی ایسا کنٹینٹ اتنے پیسے لگائے اور اس کنٹینٹ میں ایڈورٹائزمنٹ پہ، پرنٹنگ پہ اور ای میل وہاں پہ اتنا پیسے لگا لے، لیکن عوام وہ جو آڈینس ہے یا عوام ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے. تو کیا وہ بزنس اس کو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے. جب وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہوتی، تو
پروف ریڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں مسٹیکس کو ختم کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے، دماغ میں انٹائر کا پورا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی مسٹیک کر لیتے ہیں، لیونگ گیپس ان لاجک میں یا اس میں مسٹیکس میں، جو کہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. مطلب رائٹر سے کبھی کبھی اس طرح غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے دماغ میں تو ہوتا ہے لیکن لکھنے کے عمل میں وہ مسٹیک کر لیتے ہیں کچھ تھوڑی بار، کچھ اس کی مسٹیک ہو جاتی ہے اس سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ہر چیز صحیح لکھ دی اور آڈینس کو یا اس کو صحیح سمجھ آئے گی. لیکن ہوتا اس طرح نہیں ہے، اس میں تھوڑی بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتے ہوئے یا وہ کرتے ہوئے رش آف کی وجہ سے بہت زیادہ وہ کام کرنے وجہ سے. تو پروف ریڈنگ اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے، دوبارہ اس رائٹنگ کو ریویو کرنا، اس کو وہ کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو اتنا خرچہ بزنس کمپنیز کر رہی ہیں اس کو لوگ بھی تو سمجھ سکیں. تو یہ وہ ہوتا ہے کہ پروف ریڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مسٹیکس کو وہ صحیح کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے. پروف ریڈنگ از امپورٹنٹ بیکاز، پروف ریڈنگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ ایلیمینیٹ اسپیلنگ، یہ اسپیلنگ جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے. گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، گرامرز کی مسٹیکس ہوتی ہیں، اس کو ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی بڑی گرامر کی مسٹیک جو ہے نا وہ اگر آڈینس کو سمجھ نہ آئے آپ کے بزنس پہ افیکٹ کرتا ہے. کیپٹلائزیشن اینڈ نمبرنگ ایررز، نمبرنگ کے ایررز بھی ہو سکتے ہیں دیٹ لک ان پروفیشنل، جو کہ ان پروفیشنل دکھائی دیتا ہے. اٹ کلینز اپ پنکچویشن مسٹیک، یہ جو پنکچویشن مسٹیک کر لیتے ہیں اس کو صحیح کرتا ہے. اٹ فکسز فارمیٹنگ انکنسسٹنسیز، فارمیٹ جو انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں، جو فارمیٹ میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی اس کو. اٹ امپرووز ورڈ چوائسیز اینڈ سینٹینس اسٹرکچر، وہ ورڈ الفاظ کے چوائسیز اور سینٹینس اسٹرکچر کو بھی امپروو کرتے ہیں. But that's not all. In addition to ensuring that your copy is completely free of errors, there are other reasons why proofreading is essential for your business. But that's not all. In addition to ensuring that your copy is completely free of errors, there are other reasons why proofreading is essential for your business. یہ بھی وہ نہیں ہے کہ یہ بس ہو گیا کہ آپ کی کاپی جو ہے نا وہ فری آف ایررز ہو گئی تو یہ پروف ریڈنگ کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور بھی بہت سے ریزنز ہیں کہ پروف ریڈنگ کیوں ضروری ہے. صرف ایرر کی بات نہیں ہے کہ بس ایرر نہ ہو تو پروف ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی وہ ہونے بہت سے وہ ریزنز ہیں. But that's not all. In addition to ensuring that your copy is completely free of errors, there are other reasons why proofreading is essential for your business. Errors کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ریزنز ہیں کہ پروف ریڈنگ بہت ضروری ہے. وہ ابھی یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، یا آپ لوگ بھی جانیں. چلو ہم یہ تو سمجھ گئے ایررز ہوتے ہیں، بہت سے ایررز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزنز ہیں، وہ ریزن میں ابھی بتا رہا ہوں کہ پروف ریڈنگ کیوں ضروری ہے. اٹ انشورس کلیئرٹی آف برانڈ میسج، یہ جو برانڈ میسج جو ہے، جو برانڈ ہے، جو بزنس ہے، جو کمپنی ہے،
اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے، جو مین مقصد مین میسج لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اس میں کلیئرٹی لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اس میں کانٹینٹ میں کوئی ایرر میرر نہیں رہے گا یا کوئی وہ، لیکن اس کا جو کلیئرٹی نہیں ہے برانڈ میسج میں، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو یہ پروف ریڈنگ کا کام اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ برانڈ میسج جو آپ کا جو مین میسج ہے اس کی کلیئرٹی کے لیے بھی پروف ریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. You already know the message you want to convey to your audience, but that does not mean it will automatically translate to your readers. آپ یہ تو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا میسج جو ہے نا وہ کنوے کرنے اپنے آڈینس کو، بٹ بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی آپ کے ریڈرز جو ہے نا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے یا اس کو سمجھ آ جائے گی. کنفیوزنگ ورڈنگ اور گرامر ایررز کین لیڈ ٹو اے مس انڈرسٹینڈنگ. آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ کنفیوزنگ الفاظ ہوں یا گرامیٹیکلی ایررز ہو جائیں اور لیک آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ گرامیٹک ایررز اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا گرامیٹک ایررز لیڈ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ، جو کہ اس کو سمجھنے میں اس کو دقت محسوس ہوتی ہے آڈینس کو، اور پھر اس کی وجہ سے آڈینس اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا. ٹھیک ہے. جب آپ کی گرامیٹیکلی یا کنفیوزنگ ورڈز استعمال ہو رہے ہوں جو کہ آڈینس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو وہ آڈینس کیا کرتی ہے، اس چیز کو پڑھتی نہیں ہے، اس کو دیکھتی نہیں ہے. پروف ریڈرز کلیئر اپ مس انڈرسٹینڈنگ انشورنگ دیٹ یور میسج از کلیئر اینڈ کاسٹ. پروف ریڈرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میسج اپنے آڈینس کو دے رہے ہیں اس کو اس کو انڈرسٹینڈیبل کرائے، اور یہ نہ ہو کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ وہ ان کو سمجھ نہ سکے. مطلب آڈینس کو اس کو سمجھنے، اس کو ایسے وہ میسج بھیجا اس کو ایسے میسج میں تبدیل کرتے ہیں پروف ریڈر کہ آڈینس اس کو سمجھ سکے. وہ اس بات کی انشورنس کرتے ہیں کہ آپ کا میسج جو بزنس میسج ہے وہ کلیئر اور کانسٹنٹ ہو. دے ایلیمینیٹ کنفیوژن. پروف ریڈنگ جو ہے نا وہ جو کنفیوژن ہوتی ہے آڈینس میں، اور آپ کے جو برانڈ میسج ہوتا ہے اس کو فرنٹ اور سینٹر میں رکھتے ہیں. سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ جب اتنا کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں غلطی کی گنجائش تو بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ پروف ریڈنگ نہ کریں. پروف ریڈنگ آپ کرتے ہو تو اس میں پنکچویشن کی، ایررز کی، اسپیلنگ کی، ادھر ادھر کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہو گئی. اس کے علاوہ بھی اگر وہ بھی صحیح ہو، اس کے علاوہ بھی آپ نے ورڈنگ ایسی استعمال کی، چلو وہ تو ایررز کوئی بھی نہ رہے، اس کے علاوہ بھی پروف ریڈنگ کیوں ضروری ہے، اور پروف ریڈر جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کیوں ضروری ہائر کرنا چاہیے. کہ آپ لوگوں نے ہر چیز وہ تو ساری کلیئر ہو گئی، لیکن آپ لوگوں نے ورڈنگ ایسی استعمال کی ہے جو کہ آڈینس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، یا کنفیوزنگ ورڈنگ آپ نے یوز کی ہے. ٹھیک ہے. جب کنفیوزنگ ورڈنگ ہوتی ہے تو آڈینس وہ جتنا بھی کنٹینٹ آپ نے لکھے ہے وہ پڑھتے نہیں ہے، یا کنفیوزنگ ورڈز ہوں تو جو وہ سنتے نہیں ہیں. جب سنتے نہیں ہیں تو وہ لیک آف انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پروف ریڈر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو میسج ہے اس کو کنفیوزنگ سے بالکل ورڈنگ اس کی کلیئر کر کے آڈینس کے ٹارگیٹ آڈینس کے مطابق ورڈنگ جو کہ ان لوگوں کو سمجھ آئے اور ان میں کنفیوژن کریٹ نہ کرے آپ کے بزنس برانڈ کے بارے میں. تو یہ سب چیزیں ختم کرنے، کنفیوژن ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی سمجھ کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے پروف ریڈنگ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کلیئر میسج آپ کے بزنس کا اور اس کو
لوگوں کے سامنے پیش کرے، آڈینس کے سامنے پیش کرے. اٹ گیوز اے پازیٹیو امیج آف یور بزنس. دوسری جو وہ ہے ریزن ہے کہ وہ آپ کے بزنس کا پازیٹیو امیج پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. پروف ریڈر جو ہے نا ایسے وہ کنٹینٹ اس کی کرتا ہے، وہ جو ریڈنگ پروف ریڈنگ کرتا ہے اس میں ساری غلطیوں نکالنے کے علاوہ اس میں کنفیوژن، وہ جو ورڈنگ ہے اس کو صحیح کرتا ہے، اور جو آپ کے بزنس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے، پازیٹیو امیج ہے، وہ دیتا ہے. ایز مینشن ارلیئر، جیسے کہ ہم میں پہلے آپ نے مینشن کیا، دیر آر سم مسٹیکس دیٹ جسٹ میک یور رائٹنگ فیل انپروفیشنل اینڈ آلموسٹ ریوڈ. آپ سے کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، مطلب پروف ریڈنگ میں کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں جو کہ انپروفیشنل دکھائی دیتی ہیں اور آلموسٹ روڈ دکھائی دیتی ہیں. ہیونگ اے پروف ریڈر ریویو ایوری پیس آف ورک published under your business name eliminates every unprofessional mistake. Having a proofreader review every piece of work published under your business name eliminates every unprofessional mistake. Proofreader جو ہے نا اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کو جب پروف ریڈنگ کرتے ہیں اس میں جو انپروفیشنل ورک ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اور وہ پروفیشنل ورڈنگ میں یا پروفیشنل کام میں اس کو چینج کر دیتا ہے. تو یہ پروف ریڈنگ کا کام یہ بھی ہوتا ہے. Having a polished piece of writing reassures your audience that you are in fact the expert in your business. جب آپ کا کنٹینٹ آڈینس کے سامنے بالکل پالش اور صحیح ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہو اپنے بزنس میں. آڈینس بھی یہ سمجھتی ہے کہ پرفیکٹ کام ہوا ہے، پالش پیس آف رائٹنگ ہے، کیونکہ اس کو پروف ریڈر نے صحیح چیک کیا ہوتا ہے، مسٹیکس نہیں ہوتی، کوئی فیملی ایررز اور ورڈنگ، کنفیوزنگ ورڈنگ بھی نہیں ہوتی، لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ بزنس یا کمپنی جو ہے نا وہ ایکسپرٹ لوگ چلا رہے ہیں. ان فیکٹ ایکسپرٹ ان یور، ٹھیک ہے. آفٹر آل اف یور رائٹنگ از پروفیشنلی آن پوائنٹ یو مسٹ بی پروفیشنلی آن پوائنٹ ایز ویل. اٹ سیوز یور بزنس ٹائم اینڈ منی. پروف ریڈنگ کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے بزنس ٹائم اور پیسے کو بچاتا ہے. وہ آپ کے بزنس کو، ٹائم کو اور منی کو، اور آپ کے پیسے کو، یعنی آپ کے بزنس، ٹائم اور منی کو، آپ کے پیسے کو وہ بچاتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں. ڈو یو نو ہاؤ مینی ٹائمز یو شوڈ بی پروف ریڈنگ یور ڈاکومنٹ؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو پروف ریڈ کرتے ہو؟ دا آنسر از ملٹیپل. کئی دفعہ آپ کرتے ہو. According to unearthly tales, even 7 times is not even enough. unearthly tales کے مطابق 7 دفعہ بھی جب آپ اپنے کنٹینٹ کو پروف ریڈ کرتے ہو یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی انف نہیں ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے. You could go through your document over and still miss little. جب آپ اپنے ڈاکومنٹ کو بار بار بھی دیکھتے ہیں پھر بھی آپ سے کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے. Inconsistencies a third party proofreader will catch. یہ جو انکنسسٹنسیز ہوتے ہیں یہ کوئی اور جب پروف ریڈنگ کر رہا ہوگا وہ اس کو پکڑے گا. In addition to saving you time, you can save yourself thousands by ensuring simple errors are avoided. ٹھیک ہے. اپنی ٹائم کو سیو کرنے کے لیے
اور اپنے اس کو ایررز کو سمپل ایررز کو وہ کرنے کے لیے in addition to saving your time you can save yourself thousands of ensuring simple errors are avoided. ٹھیک ہے، تو اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے یہ آپ انشور کریں کہ یہ سمپل ایررز نہ ہو. تو یہ پروف ریڈنگ جب تھرڈ پارٹی کرتا ہے تو وہ اس کو سمپل ایرر سے وہ کرتا ہے. تھنک وی آر ایگزیگریٹنگ. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں کہ ہم بڑا چڑھا کے کر رہے ہیں، یا ہم یہ سمجھیں یا کہ یہ جو اس نے یہ جو جتنی باتیں کی ہیں یہ بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. دس ٹائپ آف کاسٹ دی NYC ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن $1.4 ملین. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائپ جو ہے نا NYC ڈپارٹمنٹ کو ایک $1.4 ملین میں ایجوکیشن میں پڑے. What does a proofreader do? Fixing error is the main action a professional proofreader takes when proofreading, but there is much more behind a proofreader's jobs. ایرر کو فکس کرنا پروفیشنل پروف ریڈر کا کام ہے جب وہ پروف ریڈنگ کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پروف ریڈر بہت سا کام کرتا ہے، اس کے بیہائنڈ اس کے علاوہ بھی بہت. گوئنگ انٹو از مور ڈیٹیل a professional proofreader checks your copy for spelling typos. Even the spelling typos بھی دیکھتے ہیں. Even the best writers make the occasional spelling mistake. جو بیسٹ رائٹر ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اسپیلنگ مسٹیک کرتے ہیں. When writing business copy, the focus is predominantly on brand, message and voice. کیونکہ جب وہ رائٹنگ کرتے ہیں تو بزنس رائٹنگ کرتے ہیں، بزنس کاپی، وہ جو فوکس ہے وہ predominantly on the brand, message and voice. وہ برانڈ میسج اور وائس پہ ہوتا ہے. leaving plenty of room for a misspelled word to slip in. Alternatively, a writer might spell a word correctly, but it's the wrong form for the context. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے الٹرنیٹیولی کہ رائٹر جو ہے نا اسپیل تو صحیح کرتا ہے بٹ اٹس دا رانگ فارم فار دی کنٹیکسٹ. وہ جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے جو اس میں اس کے لیے غلط فارم میں لکھا ہوتا ہے. سچ ایز یور، یو آر اینڈ یور، کہ اس طرح کی غلطیاں کر لیتا ہے. دس کین کاز این unprofessional appearance or even a poor interpretation of your meaning depending on how. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑی موڑی یہ غلطیاں کر کے وہ. گرامر ایررز کون سے ہوتے ہیں؟ گرامر ایررز are the fastest way to discredit yourself to your reader. آپ اگر گرامر ایرر کرتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے ایک عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کریں اپنے ریڈر کے سامنے. مطلب گرامرلی اگر آپ نے غلطی کی ہے تو ریڈر کے سامنے آپ ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انپروفیشنل کسی نے لکھا ہے، یا پتہ نہیں یہ کس قسم کا بزنس ہے، یہ کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کے پاس اچھے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ اپنا ایڈ یا ایڈورٹائزمنٹ یا جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی صحیح نہیں لکھ سکتے. which can hurt your chance of being viewed as an authority in your industry. انڈسٹری میں بھی آپ کو جو ہے نا ایک اتھارٹی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کوئی بزنس ہی نہیں ہے. Like spelling errors, these are difficult to catch when you are so focused on conveying your broader meaning. ٹھیک ہے، یہ بہت مشکل سے اسپیلنگ ایرر وہ ہوتا ہے اس کو کیچ کرنا. A good proofreader will find your sentence fragments, tangling, modifiers, and vague reference. They will take those issues and turn them around to make shiny new sentences that have a clear meaning, eliminating confusion. Punctuation mistake. Want to know the number one enemy in punctuation? Punctuation mistakes جو ہوتی ہیں یہ بھی بڑا ہوتے ہیں.
Want to know the number one enemy in punctuation? آپ جانیں کہ آپ کا جو دشمن ہے پنکچویشن میں جو پہلا وہ کون ہے؟ نمبر ون، اٹس دی کاما. کاما جو ہے نا یہ نمبر ون دشمن ہے پنکچویشن. There seems to be 1,000 rules when it comes to comma placement. یہ دکھائی تو ایسے دیتے ہیں کہ ہزاروں رولز ہیں کہ کہاں پہ کاما جو ہے نا پلیس کرنا چاہیے، کہاں پہ وہ کرنا چاہیے. The truth is comma rules change drastically depending on the style guide you are using. لیکن اصل حقیقت یہ ہے، جو سچائی یہ ہے، کاما رول جو ہے نا وہ ڈراسٹکلی چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ آپ کے سٹائل گائیڈ اور کس طرح آپ یوز کرتے ہیں اس کے مطابق. کاما ٹھیک ہے. انکوریکٹ ورڈ یوزیج، آپ نے غلط لفظ استعمال کیا. There are many commonly misused words and phrases. Sometimes it's a matter of focusing on the big picture instead on the individual word. Other times it's a matter of simply not knowing the difference. Example incorrect. She expected his offer to open the door. ابھی یہاں پہ جو ہے نا یہ پروف ریڈنگ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ انکوریکٹ ورڈز کا استعمال ہے اس کو صحیح کریں. اس کی اگزامپل کیا ہے؟ جو غلط فکرہ ہے وہ یہ ہے she expected his offer to open the door. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. کریکٹ کون سا ہے؟ she expected his offer to open the door. مطلب ای ایکس سی ای پی ٹی ای ڈی والا ایکسپیکٹڈ نہیں، اے ڈبل سی ای پی ٹی ای ڈی یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی ورڈنگ جو ہے نا وہ اگر غلط اس نے لکھ دی تو سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے. پروف ریڈر کا کام یہ ہوتا ہے یہاں بھی صحیح کیوں کرے. ایک اور جو فکرہ ہے جہاں پہ غلط ورڈ لکھا جاتا ہے، incorrect word ہے she was a breath of fresh air. she was a breath of fresh air. correct جو ہے she was a breath of fresh air. وہ breath میں آخر میں ای نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کی مسٹیک وہ صحیح کرتے. inconsistent brand style and voice. imagine reading a children's book about sorcerers and wizards. All of a sudden, in the middle of chapter 5, there is a paragraph about doing your taxes. Feels out of place, right? That's how it feels for your reader when you are writing switch style mid-project. فار ایگزامپل آپ کوئی چلڈرن کی بک وہ کر رہے ہیں اور بیچ میں ہی وہ ٹیکس کے بارے میں آ جائے تو کیا فیل کرے گا ریڈر؟ جو کہ it's how it feels for your reader when you're writing switch style mid project. آپ کی رائٹنگ اسٹائل ہی مڈ پروجیکٹ میں چینج ہو جائے. Your brand has a style and a voice. It can be conversational, formal, or many things in between. Regardless of your brand's voice, it's important to be constant. With time, your audience will grow to know your voice as an authority in the industry that they can trust and turn to. Proofreaders look for places this voice changes and helps create a more cohesive experience for your readers. ٹھیک ہے، تو یہ inconsistent brand and style and voice جو ہے نا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. یہ پروف ریڈر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو صحیح کرے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ آپ جو ہے نا امیجن ریڈنگ اے چلڈرن بک اباؤٹ، آپ کسی چلڈرن بک پڑھ رہے ہیں، آل آف دی سڈن ایک دم جو ہے نا in the middle of the chapter 5 there is a paragraph about doing your taxes. Feels out of place, right? That's how it feels for your reader when you are writing switch style limit project. کہ مطلب آپ پڑھ کوئی اور چیز رہے ہیں، بیچ میں کوئی اور چیز آ گئی. مطلب ان چیزوں کو بھی پروف ریڈر وہ صحیح کرتا ہے.
कैपिटलाइजेशन एरर वगैरह ये we all know you use capitalize the first word of every sentence, but capitalization is not always straightforward. Do you know when you should capitalize lieutenant? Do you know if you are supposed to capitalize dog breeds? What about monument names? Do you know when to use hyphens? Should someone go to the sign in page or should they go to the sign in page? ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन होती है, इसको भी सही करते हैं। वर्ब टेंसेस जो है ना, ये प्रूफ रीडिंग का काम होता है, प्रूफ रीडर का काम होता है, ये भी सही करते हैं। डू यू एवर सा सेंटेंसेस वेयर द वर्ब डिड नॉट मेक सेंस? यानी आपने ऐसे बहुत से सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें वर्ब का कोई सेंस ही नहीं होता। वाज दैट सेंटेंस कंफ्यूजिंग? वो फिर कंफ्यूजिंग, क्या वो कंफ्यूजिंग वो होता है, वो जो जुमला होता है वो कंफ्यूजिंग होता है। इट शुड हैव बीन द वर्ब sentences were all over the place, making the sentence feel awkward and wrong. Verb tense issues are very common, so it's important to check for their consistency in a final draft. ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी ज़रूरी है कि वर्ब के बारे में जो है प्रूफ रीडर का काम ये भी है कि जितने भी वर्ब की मिस्टेक्स होती हैं वो भी ये प्रूफ रीडर का काम होता है कि वो सही करे। एक और जो प्रूफ रीडर का काम होता है कि वो सही करता है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रूफ रीडर जो है ना, इन सब काम के अलावा उसका काम सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी सही करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, दीज आर सेंटेंसेस दैट आर इनकम्प्लीट। कौन कौन से वो है? पहला है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ये जो है ना सेंटेंसेस हैं जो कि इनकम्प्लीट है। कौन सा एग्जांपल? द डॉग दैट बार्क एट नाइट, द डॉग दैट बार्क एट नाइट। ठीक है, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट है। Run on sentences. These are two independent clauses that are joined incorrectly. Example. दूसरा है run on sentences. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है ना वो इनकरेक्टली जॉइंट किए गए हैं। एग्जाम्पल क्या है? द डार्क बार्क्ड द मैन कॉल्ड द पुलिस। अब समझ आई? ये सेंटेंस भी गलत है। कॉमा स्प्लाइसेस. These are two independent clauses joined by a comma that should not be. ये कौन सी गलती हुई है यहाँ पे? उसकी एग्जाम्पल है The dog barked, the man called the police. यहाँ पे जो कॉमा वो किया है, जो सही जॉइन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। Like grammar issues and verb tenses, these leave the reader focusing on making sense of your sentences rather than understanding the point of your content. If they have to work too hard to understand your meaning, they are likely to give up altogether. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना, ये तीन एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फ्रैगमेंट्स, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स जो गलतियां करते हैं लोग, रन सेंटेंसेस की जो गलतियां करते हैं, और कॉमा स्प्लेसेस की जो कॉमा की जहाँ पे लगाना होता है, इन चीज़ों को भी प्रूफ रीडर सही करता है। फॉर्मेटिंग. Formatting your writing is just as important as the words. आपके लिखने के अमल को फॉर्मेटिंग करना, उसकी फॉर्मेट वो सही वो करना, वो भी उस तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह के अल्फाज हैं। Don't believe it. Take a look at this article. Sections are separated by headers so your eyes can easily scan and understand the content. This is even more important when you have a style guide to follow. You want your work to be easy on the eyes of readers by including the right headers.
and bullet points while avoiding bulky paragraphs. Proofreaders can ensure that each subheading is the right size, the bullet point style is constant throughout, and the correct font is used before publishing. Poor formatting can lose a reader's interest before they make it past the introduction. So be sure someone is looking to make your writing as visually polished as possible. Idioms. After the day he had, he was ready to hit the hay. Tomorrow's plans would be up in the air anyway. Figuring it out in the morning would be a piece of cake. ठीक है, ये फॉर्मेटिंग को भी चेक करते हैं, उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। इडियम्स को भी चेक करते हैं, ये प्रूफ रीडिंग का काम होता है। ओवरऑल ओवरऑल फ्लो जो है, इमेजिन इफ लिटिल रेड राइडिंग हुड स्टार्टेड इन द वुड्स बट देन शी रिमेंबर्ड हर मॉम्स वार्निंग। इमेजिन that she got to her grandmother's house and saw the wolf. Then there was a flashback to a wolf in the forest. That version of the story would be all over the place without a natural flow. You would get to the end of the story and wonder, what the heck did I just read? All writing should have some kind of beginning, middle, and end, and flowing transitions to get you from one place to the next. That, are, that overall flow mistakes your writing easy to read and your meaning easy to follow. As a fresh set of eyes on a piece of content, proofreaders make sure that whatever writing you are publishing makes sense to a brand new readers. They all tell you if you need more context or explanation to best convey your meaning. What skill does a proofreader needs? If you are looking to hire a professional proofreader to bring consistency and accuracy to your writing, make sure they, यानी यहाँ पे बताया गया कि कौन से स्किल्स जो है ना प्रूफ रीडर्स के होने चाहिए, वो ज़रूरी है। जब कंपनीज या बिजनेस ओनर्स किसी प्रूफ रीडर को हायर करें तो क्या क्या देखें उसमें। पहला है पे एक्सट्रीम attention to detail. A proofreader needs to be in tune with every detail on the page. They need to comb over your writing page by page, paragraph by paragraph, sentence by sentence, word by word, and comma by comma. A good proofreader must be a perfectionist so they can catch any mistake and any misunderstanding. ठीक है, प्रूफ रीडर्स को चाहिए कि वो हर चीज़ पे नज़र रखे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, कॉमा बाय कॉमा देखे। अच्छा प्रूफ रीडर जो होता है वो परफेक्शनिस्ट होता है, वो पकड़ लेता है कोई भी गलती हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो कि ऐसे अल्फाज हो या ऐसी चीज़ें हो जो कि लोगों को समझ ना आए। दूसरा, हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ ए लैंग्वेज। उसको लैंग्वेज पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। A good proofreader also needs to have a perfect understanding of a language. उसको लैंग्वेज की perfect understanding आनी चाहिए। That you want to proofread, being a native or near native speaker gives a clear understanding of not only the rules but the flow of writing. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नेटिव होता है या नियर टू नेटिव होता है वो ही सही उसको समझ सकते हैं। Their language knowledge needs to go above and beyond grammar. तो उसकी लैंग्वेज नॉलेज जो होता है वो ग्रामर उसके बियॉन्ड होता है। They need to have a solid grasp of voice and style. उसके वॉइस पे और स्टाइल पे भी वो होता है। You will want to your writing to be as cohesive as possible, and only someone with the command will be able to guide you there.
If you are specifically writing in AP or Chicago style, you will want to ensure that your proofreader has expertise in that format. प्रूफ रीडर वो जिस जबान में, अगर वो नेटिव जबान में है तो उसके लिए फायदा। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में किसी ने कंटेंट लिखने हैं, तो अगर इंग्लिश के नेटिव जबान या इंग्लिश की लैंग्वेज उसको अच्छी तरह आती है तो वो अच्छा प्रूफ रीडर बन सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। इस तरह उर्दू में, जो अगर जिसको उर्दू अच्छी आती है या नेटिव जबान है उसकी उर्दू, वो अच्छी उर्दू में प्रूफ रीडिंग कर सकता है। या चाइनीज़ जिसको आती है, वो चाइनीज़ जो उसकी नेटिव ज़बान है, वो चाइनीज़ में अच्छी प्रूफ रीडिंग कर सकता है। फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, अरेबिक, या तो उनको वो ज़बान आती हो या वो उसका नेटिव हो तो वो उसकी प्रूफ रीडिंग अच्छी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया, ये सजेस्ट दिया गया है कि अगर आप प्रूफ रीडिंग करना चाहते हैं तो नेटिव से करें, नेटिव स्पीकर से जो लैंग्वेज जिसकी होती है या नियर टू नेटिव, उनसे की जाए तो बहुत अच्छा है। मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल टू मेक श्योर अ पीस ऑफ राइटिंग कम्युनिकेट्स message well. A proofreader needs to be able to communicate well. They should make it crystal clear how and why something is not working and be able to convey it to your writing team so they can rectify it before publishing. कंक्लूजन पे आते हैं। प्रूफ रीडिंग मेक्स अ डिफरेंस इन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड योर कंपनी टू योर ऑडियंस। ठीक है, प्रूफ रीडिंग मेक्स अ डिफरेंस इन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ and your company to your audience. If you are ready to ensure you are seen as an authority in your industry without being overlooked for simple errors, then it's time to hire a proofreader. The good news is at Fiverr we have already done the hard work of finding great talent. Conclusion ये है कि अगर आप ये जो बिजनेस करने वाले हैं या कंपनीज हैं, वो इंडस्ट्री में अपनी अथॉरिटी बरकरार रखना चाहते हैं या वो लोगों के नज़रों में एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कंपनी के तौर पर पेश आना चाहते हैं और अपने आप को, अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते, तो उसको एक प्रोफेशनल प्रूफ रीडर्स या प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग के बंदे को हायर करना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि जितने भी कंपनीज या बिजनेसमैन ओनर्स हैं उसको प्रूफ रीडर्स हायर करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग, लेकिन वो प्रोफेशनल होने चाहिए और उनको काम आना चाहिए। वो तो उनसे वो जो इंटरव्यू लेंगे वो, और ये जो लोग प्रूफ रीडिंग करना चाहते हैं उनको भी इन सब चीज़ों का ये है इन सब का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो जितनी भी डिटेल आज मैंने बताई, ये प्रूफ रीडर का काम होता है। आप लोग इन सब चीज़ों का ख्याल अगर कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, तो आप लोग भी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और क्या नाम है, रिमोट जॉब में से एक जॉब से ये भी है, लेकिन इनके लिए आपका उस जो भी लैंग्वेज है उसमें अगर आप नेटिव हैं या उस लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हैं, एक बात तो ये होती है। दूसरा ये है कि आपकी किसी भी पैराग्राफ या आर्टिकल को पढ़ने की स्किल है, उसमें मिस्टेक्स निकालने की। यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने बता दी है कि कौन कौन से मिस्टेक्स आपने इसमें चेक करने हैं, वर्ड से लेकर ग्रामर से लेकर स्पेलिंग से लेकर कॉमा से लेकर वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स होते हैं उस ये लेकर, और भी जो पैराग्राफ्स की मिस्टेक्स होती हैं, ये सब चीज़ें जितनी भी मिस्टेक्स होती है उसको आपने हटाना है। इसके अलावा प्रूफ रीडर का काम जो है ना, उसको वो क्या कहते हैं, और भी बहुत से मतलब ऐसे अगर अल्फाज वहाँ पे लिखे गए हैं जो कि ऑडियंस को समझ नहीं आते और आप समझते हैं कि ये लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, उसको हटाना। और मतलब
پوری فل اس کو ایرر سے بالکل ختم کرنا، یہ پروف ریڈر کا کام